اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بھاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پروگرامز ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں وہ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور ان تمام جو میں عرض کر چکا ہوں ان تمام کے ایڈریس دیے گئے ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے۔ ایام اعزاء ہے اور ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی اے فاطمہ، کل عین باقیہ یوم القیامہ الا عین بقت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بالنعیم الجنہ۔ فرمایا کہ روز قیامت ہر آنکھ، یعنی اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ ہر آنکھ روز قیامت روتی ہوئی نظر آئے گی، ماں سوائے وہ آنکھ جو ہمارے فرزند امام حسین علیہ السلام کے لیے رویا ہوگا، اور ان کو بشارت دیں گے جنت کی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اطلاعات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، آپ خیریت سے انشاءاللہ سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ بہرحال مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا، اور سب سے پہلا سوال ظاہر ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم خون حسین بھی کہتے ہیں علیہ السلام، تو پہلا سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم انتقام، منتقم خون امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں قناۃ امام حسین کربلا مقدسہ اردو شعبے کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر اس حقیر اور ناچیز کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ مومنین سے روبرو ہو سکوں اور کچھ پیغامات اس قناۃ اور چینل کے ذریعے سے عالم اسلام تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ غم کا مہینہ ہے اور میں سب کی خدمت میں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور سارے عالم اسلام یا شیعوں خصوصاً شیعہ حضرات کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ تو آپ کا سوال جو یہ امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم خون امام حسین کیوں کہا جاتا ہے، یا یہ کہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے کہ امام حسین اور ایام اعزاء کی مناسبت والا جو آپ کے سبھی کے ذمہ میں انشاءاللہ منتقم خون امام حسین کسے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے خون یا بدلہ یا انتقام جو لیا جاتا ہے کسی کا وہ دو طریقے سے لیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من قتل مظلومن، صحیح، جو شخص قتل کر دیا جائے مظلوم، فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل صحیح، انہ کان منصورا. یہ آیت ہے اور اس آیت کی بعض تفاسیر میں علماء کرام اور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہاں سلطان سے مراد یا جس قتل کا یا انتقام اور بدلہ لیا جائے گا وہ خون امام حسین علیہ السلام ہے. اور آپ کی اولاد میں سے جسے منتقم قرار دیا جائے گا وہ اتنا قصاص جزیہ کہہ لیجیے انتقام لے گا کہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں وہ زیادتی نہیں کرے گا. جی صحیح، صحیح. اور خون امام میں بڑی روایتیں ہیں اس سلسلے سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم خون امام حسین کیوں کہا جاتا ہے. ایک روایت میں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے جی اور کعبے کے وقت بین الرکن والمقام کی لفظیں آئی ہیں تو بین الرکن والمقام 5 ندا دیں گے. وہ صحیح، 5 ندا امام زمانہ علیہ السلام دیں گے جن میں ساری ندا کا تعلق خود یا تو ڈائریکٹ امام حسین سے ہے یا غیر مباشر یا بالمباشر، دونوں طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے. پہلے ندا دیں گے کہ الا یا امام القائم، کہ اے اہل عالم خبردار ہو جاؤ میں جو اس وقت ظہور کر رہا ہوں صحیح، وہ میں ہی امام قائم ہوں. دوسری ندا دیں گے اہل العالم انا الصمصام المنتقم، یا منتقم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں صحیح، کہ میں وہ ہوں اے اہل عالم خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، مجھے پہچان لو کہ میں وہ ہوں جو میں وہ تلوار ہوں جس سے انتقام لیا جائے گا. تو اس میں دیکھیے دو لفظیں آئی، پہلے میں امام قائم آیا ہے، دوسرے میں تلوار اور منتقم یا منتقم کا لفظ آیا ہے. تو دونوں طریقے سے آپ قائم اور منتقم پر گفتگو ہو جائے. اس کے بعد جو 3 نداءات ہیں اس کے سلسلے سے گفتگو امام نے کہا کہ فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو مثلا اعلیٰ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا وترعوه عریانا وساقوه، اس طریقے کی لفظیں آئی ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ ساری چیزیں بالمباشر یا مباشر امام زمانہ علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امام زمانہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے. قائم بھی لفظ آیا ہے، منتقم بھی لفظ آیا ہے، اور بعد میں امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کی مظلومیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پہچان لو کہ میرے کو خطیب شکل کیا گیا، ان کے لاشے کو کربلا کی سرزمین پر بھیجا گیا. یہ ساری لفظیں ہیں اور یہاں تک لفظ ہے کہ کچلا بھی گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، ساری لفظیں ہیں. لیکن بحث منتقل پر ہوگی اور ہمارا اور امام زمانہ منتقل خون امام حسین ہے. تو قائم اور منتقل دو لفظ. ایک روایت ہے جو 5ویں امام سے بڑی معتبر روایت ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں بھی لکھا ہے، اور دوسرے علماء کرام نے بھی اس کو لکھا ہے کہ امام زمانہ کو قائم اور منتقل کیوں کہا جاتا ہے. کسی نے پوچھا بولا یہ بتائیے کہ آپ قائم نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم سب کے سب قائم ہیں. جی صحیح، پہلے سے لے کے آخر تک سب کے سب حق کا قیام کرنے والے اور باطل کے مقابلے میں نبرد آزمائی کرنے والے ہیں. تو کہا کہ کیوں صرف سارے جب قائم ہیں صحیح، تو کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو خاص طور سے امام قائم کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس وقت جب سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے سارے عزیز و انصار مارے گئے اور تنہا فرد جگہ رکھے گئے ہیں تو چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا امام کو قتل کرنے کے لیے، تو ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا. روایت کہتی ہے فرماتے ہیں کہ زجت ملائکہ روئے، گریا ہے، کوہرام آسمان پر ہے. امام حسین السلام کی شہادت پر ظالم گرے ہوئے ہیں. تو ملائکہ نے اللہ کا پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جائیں. بعض روایتوں میں کہ ملائکہ آئے بھی، امام سے کہا بھی کہ امام کی نصرت کرنے کے لیے آئے ہیں، امام نے منع بھی کر دیا ہے. تو خیر وہ تفصیلی روایت ہو جائے گی. تو امام سے اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، رو اور گریا نہ کرو، ہم دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد پردے کو چاک کیا گیا، مثلا ملائکہ کی نگاہوں سے پردے ہٹائے گئے. ملائکہ کی نگاہوں سے پردے ہٹائے گئے. جب ملائکہ کی نگاہوں سے پردے ہٹائے گئے تو ملائکہ نے دیکھا کہ امام زمانہ کی اولاد میں سے کچھ نور ہیں، شبیہ کہہ لیجیے، پرتو کہہ لیجیے، نور کا سایہ ہے. کچھ لوگ ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی صورت میں ہے. تو ایک کہتے ہیں
کہ امام زمانہ علیہ السلام کا سارے سے زیادہ مطلب روشن تھا، اور آپ اس وقت قیام کی حالت میں، یہ قابل توجہ صحیح جو بات ہے. سبحان یہ سارے ائمہ جو امام کی اولاد سے تھے اس وقت، وہ پرتو اور نور کی شکل میں عرش الہی کے پاس عبادت پروردگار میں مصروف سجود سجدے میں سب تھے. لیکن امام زمانہ علیہ السلام قیام کی حالت میں تھے. اس وقت اللہ نے پروردگار عالم ملائکہ کی طرف وحی کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، جو میرا بندہ سرزمین پر میری توحید بچانے کے لیے اس وقت دشمنوں کے لڑکے میں گرا ہوا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہیں انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قائم دیکھو بہذا القائم انتقموا، اللہ اکبر. جی روایت بہذا القائم کے ذریعے سے اپنے اس حسین کا بدلہ لوں گا. تو اللہ نے انتقام خون امام حسین علیہ السلام کا حقیقی وارث جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کو قرار دیا ہے. بے شک بے شک. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت اچھے طریقے سے اور تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی، یقیناً یہ بہت ہی مفید گفتگو تھی. اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ انتقام لینا ہے تو اس ٹائم بھی انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن کیوں امام کی خون کے انتقام کو مؤخر کیا گیا ہے؟ اس پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے اور پھر اس کے بعد ظہور کے بعد انتقام لیا جائے گا، تو ان کے مؤخر ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. اصل میں دیکھیے کہ مؤخر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے، دیکھیے اگر اس وقت آپ بھی مانتے ہیں، ساری کائنات یہ مانتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک وہ جیسے چاہے جس سے چاہے جب چاہے بدلہ لے سکتا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم فطرتی بات یہ ہے کہ انسان عجول ہے، خدا نے بھی کہا ہے ہم نے انسان کو عجول خلق کیا ہے. تو یہ سارے سوالات آتے ہیں. مثلا ایک نماز پڑھتا ہے، اس کا رزق کم ہے، مصائب و آلام میں زندگی گزارتا ہے، مگر ایک آدمی جو اصلاً توحید کو مانتا ہی نہیں ہے، مگر اللہ نے اسے اتنا دے رکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بندے مومن اس فکر میں اور گمان آ جاتا ہے، اس کے ذہن میں گمان پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، مگر ہمارا رزق کتنا تنگ ہے، بیماریاں ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور مصائب و آلام ہیں. آپ مانتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ امام زمانہ مؤخر کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ نہیں لے سکتا تھا انتقام اسی وقت؟ بے شک لے سکتے. چاہتا تو امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے بھی چاہتا کہ سارے یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیتا، آسمان سے بجلی آتی، جیسے خانہ خدا کو بچانے کے لیے اللہ نے ابرہہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پتھر ابابیل کے کنکریوں میں چونچوں میں کنکر دے دیے تھے، کنکریاں دے دی تھی، پتھر دے دیے تھے، سب کو ہلاک کر دیا تھا. یا اسی طریقے سے جو انبیاء کے مقابلے میں آئے ہیں، نہ جانے کتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی اور ان کا نام و نشان نہیں رہا. تو اللہ ایسے چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو بچا لیتا اور سارے یزیدیوں کو مار دیتا، یا شہادت کے بعد منزل امتحان میں اللہ امام حسین کو لانا چاہتا تھا اور دکھانا دنیا کو چاہتا تھا کہ دیکھیں ہمارے صابر بندے کس امتحان کی اس عظیم منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں صبر و شکر کی یہ انتہا ہے کہ جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. کہ اللہ بتانا چاہتا کہ ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو ہماری مرضی اور مشیت کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں اور زبان پر کلمہ اف نہیں لا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے یہ بات. اب اگر امام حسین منزل امتحان سے گزر چکے تھے، پھر بھی پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہتا تو یزیدیوں کو وہاں بھی ہلاک کر سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہیں. بے شک نہیں بدلا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد بدلہ لیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ یزیدیوں سے بدلہ نہیں کیا، جناب مختار نے بدلہ لیا ہے، شمر کو قتل کیا، قولی کو قتل کیا، سنان کو قتل کیا، حرم اللہ کو واصل جہنم کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو فی النار کیا. یہ سارے وہ ہیں، مگر کیا وہ بدلہ پورا ہو سکتا تھا؟ صحیح. تاخیر کی وجہ یہ بھی ہے، بدلہ پورا مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کون مارا گیا. آپ دیکھیے فرزند رسول مارا گیا، کوئی عام آدمی مارا جائے تو اس کے مقابلے میں قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے.
بے شک مگر فرزند رسول خامس آل کے بعد اسلام کی آبرو ماری گئی ہے، بے شک نبوت کا وقار بچانے والا، للہیت کا پرچار کرنے والا فرزند زہرا بنایا گیا ہے، بے شک اسلام کی آبرو کربلا کے میدان میں لوٹی گئی ہے۔ جی تو آپ بتائیے اگر 2-4-10 لوگوں کو مار دیا جاتا تو ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں اتنی وجہ بیان کی، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاخیر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون کون یزیدیوں کا موافق ہے اور کون کون قتل امام حسین علیہ السلام کا طرفدار ہے۔ سبحان اللہ، بے ہے شک کہ نہیں؟ یہ بالکل بھی ہوتا ہے، مفتی فتویٰ دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جائز تھا، اس لیے کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا۔ جی جی کل جیسے شرح نے فتویٰ دیا تھا، قاضی شرح کو کسی نے قتل کیا نہیں قتل کیا۔ جی تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دل میں اپنی زبان سے، اپنے بیان سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتار سے فرزند زہرا کے خلاف اقدام کیا ہے، اور وہ یزیدیوں کے عمل اور یزیدیوں کی رفتار سے راضی رہے ہوں، سب کو امام زمانہ آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ ورنہ اگر اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے یزیدیوں کو تو شاید ہو سکتا ہے یہ بغض اور کینہ جو ابھی آج ظاہر ہو رہا ہے یزیدیوں سے اور یزید پیروکار اور چیلوں سے وہ ظاہر نہ ہوتا۔ جی بے شک تو اسی لیے اسی لیے تو پڑھا جاتا ہے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا وسمعت ورضیت، اس طریقے کی لفظیں آئی ہیں نا، جی جی جنہوں نے ظلم کیا ان پر لعنت ہے، جی جنہوں نے قتل کیا ان پر لعنت، جو قتل سے راضی ہیں ان پر بھی لعنت ہے، بے شک جو کرتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف آوازیں وہ لگاتے رہیں گے اور بھونکتے رہیں گے، ان کے خلاف یہ ساری چیزیں سب کو اجرا کیا جائے گا، پھر بدلہ کیا جائے گا۔ یقیناً خون حسین علیہ السلام کا ظاہری طور پر مختار نے بدلہ لیا ہے، جی مگر ابھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ بے شک بات تو یہاں آیا کہ اگر پوری دنیا قتل کر دی تب بھی امام حسین علیہ السلام کے انتقام میں اسراف مانا نہیں جائے گا۔ بے شک ٹھیک یقیناً ہے، جیسے اسی لیے اس تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ جتنی قدورتیں، گندگیاں، کینے، بغض، حسد، نفاق دماغوں سے گفتار میں چھپے ہوئے سب کو نکالا جائے گا۔ جب امام ظہور کریں گے تب سب کو قتل کیا جائے گا، جیسے جناب عیسیٰ کے لیے 70 کے لیے کہا گیا کہ 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مگر جب خون پہ پردہ ڈالا جاتا تھا مٹی تو خون اور بڑھتا تھا۔ اللہ ویسے یہ امام حسین السلام کے قتل کے لیے امام زمانہ انتقام لیں گے، اسی لیے تاخیر کی گئی ہے تاکہ امام زمانہ آئے اور وہ نے جس ذریعے سے بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزیدیوں کی موافقت کی ہے ان سے راضی رہے ہیں، کوئی یا عمل اقدام کیا ہے ان پر لعنت ہوگی، اور امام حسین کے خون کا امام زمانہ بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت ہی علمی جواب قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً جو وجوہات ہے علمی طریقے سے آپ نے بیان فرمائے۔ ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ آخری سوال قبلہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ آخر انتقام جو اللہ سبحانہ و تعالی لے رہے ہیں وہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی لے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک سوال بہت اہم سوال ہے کہ امام زمانہ ہی کے ذریعے سے کیوں لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک قتل کسی کا شخصی قتل ہوتا ہے، ایک قتل نسبی ہوتا ہے اور خاندانی ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کی آڑ میں بہت سے انقلاب برپا کیے گئے ہیں، یا اہل بیت کے نام کو لے کر لوگوں نے سہارا بنایا اور انقلاب لانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہراً صرف اتنا آیا ہے روایات اور تاریخ میں کہ جناب مختار علیہ السلام نے انتقام لیا ہے، مگر کہا ہے کہ وہ حق انتقام خون امام حسین علیہ السلام اس سے ادا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ جناب مختار نے قتل کیا ہے، یقیناً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عام آدمی کا قتل ہوتا ہے، اس کے مقابلے عام آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نبی کو قتل کرتا
جی مولا علی کے قاتل کیا قتل کا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جاتا. اسی لیے آیت نے کہا فلا یسرف فی القتل. تو امام نے پوچھے، امام سے کسی نے پوچھا مولا فلا یسرف فی القتل کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کائنات امام حسین کے بدلے قتل کر دیا جائے، جو شریک ہیں اس میں، تب بھی یہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں اسراف نہیں مانا جائے گا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قتل امام حسین امام زمانہ کیوں لیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ قتل امام حسین علیہ السلام ان کے وارث نے انتقام نہیں لیا ہے. آپ کو یہ روایت میرے مطابق تو نہیں ہے کہ کسی روایت میں وہ آیا کہ چوتھے امام نے قتل کا بدلہ لیا ہو، یا محمد حنفیہ بھائی جب قتل کیا ہو، یا چھٹے امام اس کا دور آیا اور آپ نے علم پھیلایا، یا سارے امام ہمارے آخری امام تک یہ دیکھ لیجئے کہیں کسی تاریخ میں لکھا ہو کہ تلوار کے ذریعے سے امام نے قیام کیا ہو اور کہا ہو کہ میں اپنے جد کے انتقام کے لیے نکل رہا ہوں، کہیں نہیں ملے گا. تو کہیں نہ کہیں ابھی قتل امام حسین کا انتقام ادھورا ہے، اور قتل اور بدلہ ہمیشہ خاندان والوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. اور تو پھر ایسا نہیں ہے کہ غیر آئے اور امام حسین اسلام کے قتل کا انتقام لے. نہیں، اب جب یہ روایت اور دستور ہے، قانون خداوندی ہے کہ قصاص اور انتقام اور بدلے کا حق اسی کو ہوتا ہے جو خاندان کی فرد ہے. بیٹے کو قتل کر دیا جائے، باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ انتقام لے. باپ کو مار دیا جائے تو بیٹے کو حق حاصل ہے کہ وہ قصاص لے. کسی امام نے نہیں، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے اگر بات کیا ہے تو چونکہ تاخیر کرنے کی وجہ یا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف نسبت دینے کا انتقام کی اصل وجہ یہی ہے ابھی تک چونکہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے کسی نے قتل و قصاص سے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ اور انتقام نہیں لیا ہے. اسی لیے اس انتقام کو ٹالا گیا ہے. اور جب آپ کے آخری وارث فرزند امام زمانہ ظہور فرمائے تو اپنے بابا اور جد کے قتل کا انتقام لیں گے انشاءاللہ. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر محرم کے عنوان سے، عزاداری کے عنوان سے، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسیج ہے مومنین کے لیے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ. جی ہاں، ایک سوال چونکہ ایام عزا اور امام زمانہ علیہ السلام کی چونکہ مناسبت سے ٹائٹل اور عنوان بھی رکھا گیا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں اس زمانے میں جو ہماری عزاداری ہے اس کی بقا اور اس کے دوام کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری کے اصول اور قوانین کو پابند نظر رکھا جائے. اور عزاداروں کو اس بات یہ پیغام ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ شہادت ہے، جی جو خون امام نے دیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اور ساری چیزیں فرقے کا باعث بنے، نہیں، امام علیہ السلام نے یہ قربانی دی تھی تو اس قربانی کے مقصد جائے اور اسی طرح عزاداری منائی جائے جیسے ہمارے ائمہ کی خواہش رہی ہے. امام زمانہ ہے، دیکھیے کیا ہے، مطلب سب سے بڑے عزادار جسے کہا جائے کہ اگر امام زمانہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا. چوتھے امام ہوئے ہیں میں لکھا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی پانی آتا تھا تو اس قدر گریا کرتے تھے کہ آنکھوں سے خون نکل جاتا تھا. 34 سال تک بابا کے ہونے والے ذاکر کا نام سید سجاد ہے. مگر روایتیں کہتی ہیں، علامہ مجلسی نے بہار اور جمہوریت میں لکھا ہے کہ امام زمانہ سے بڑھ کر عزادار کون ہو سکتا ہے. جسے اللہ نے کائنات کا سارا اختیار دے رکھا ہے وہ اس زمانے میں انتقام امام حسین کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. روایت کہتی ہے زیارت نائیہ میں امام خود فرماتے ہیں، بڑی بڑی طویل ترین گفتگو میں ساری گفتگو کو نہیں لانا چاہتا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے. صرف وہ جملے جو زبان سے ہم لوگ خاص سے مگر گزر جاتے ہیں لوگ پڑھ کے. امام فرماتے ہیں فتحن دوبن علیک صباحن ومسان. اللہ اکبر، اے میرے اللہ اکبر، آپ کا غم اتنا آفاقی اور عالمی ہے کہ آپ کے غم میں میں صبح مسا ہوں. اللہ اکبر، تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
بے شک امام کو تاکید کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہے کہ نہیں میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں، غمگین ہوں اور غمخوار ہوں، نہیں، مگر تاکید کا استعمال کرنا اس بات کی دلالت ہے، دو تاکیدیں امام نے استعمال کی، اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں شدت گریہ اتنا ہے، شدت غم اتنا زیادہ اور کثرت غم ہے، دوام ہے اتنا زیادہ ایام عزائے سید الشہداء میں کہ امام فرماتے ہیں میں صبح و مساء روتا رہتا ہوں، اللہ اکبر، صبح اور شام گریہ نہیں کرتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اگر یہ آنکھوں کے ظاہری خشک ہو جائیں گے تو آپ اس لائق ہے فرزند زہرا ہمارے جد امام حسین کہ میں آپ پر گریہ کرتے اگر میری آنکھ کے آنسو خشک ہو جائیں تو میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک میسج پیغام ہے دنیا والوں تک، ماننے والوں تک، شیعوں تک، عزاداروں کو، دیکھو کہ اگر غم امام حسین میں آنسو ختم ہو جائیں تو خون کے آنسو بہانے میں بھی دریغ نہ کرنا، اس لیے کہ ایسی مصیبتیں ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ فی امان اللہ۔ میں ایک بار پھر جی بسم اللہ۔ محبوں کا شکر کرتا ہوں، قناة امام حسین اس کے اراکین خصوصاً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے فقیر کو یاد کیا اور قناة امام حسین اسلام کے توسط سے یہ عظیم اور عالمی پیغام نشر کرنے کا موقع دیا اور اس لائق سمجھا کہ ہم بھی امام اسلام کے ذاکر اور خطیب بن سکے، اور پھر میں دعا ہوں کہ آپ سے بھی اور تمام عالم اسلام سے کہ عزاداری کے سلسلے سے جو بھی دامے درمے قدم سخنے جیسے بھی ہو سکے آپ اس کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، اور اس کے جزیے اور جزا کا مطالبہ صرف اور صرف اللہ سے کریں اور اس غریب اور دکھیاری ماں سے کریں جس نے چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے جنت کی ضمانت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سلامت رہے قبلہ، نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب نے، اور اچھا پیغام دیا عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے۔ عزاداری کے یعنی یقیناً انسان کو آداب عزاداری میں جہاں تک بحث کی جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے ایک ادب کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں اس عمل کے لیے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کی طہارت ہونی چاہیے، آپ کے کپڑوں کی طہارت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آداب میں واجب ہے کہ آپ وضو بھی کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ یقیناً نماز کے آداب کے لیے ہیں۔ دوسرے عمل میں آپ جائیں گے، روزے کا عمل ہے تو روزے کے لیے بھی کچھ آداب ہے، روزہ ایسے تو نہیں رکھا جاتا، کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ آداب کے تحت آپ روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے بہت سارے اعمال کو جب آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تو ہر عمل کے لیے یقیناً آداب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بعض ہمارے جو مومنین ہیں انہوں نے صرف عزاداری کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ اس کے جیسے کہ کوئی آداب ہی نہ ہو۔ یقیناً عزاداری کے بھی آداب ہے اور آداب ہونے چاہیے، ہر عمل کے لیے جیسے ہیں تو اس کے لیے بھی آداب ہے، اور اس میں سے سب سے جو بہت بڑی چیز جو ہے، البتہ وہ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے تو عملاً ادب ہے اور ان کے لیے قلباً کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو قلبی آداب عزاداری کے یہ ہیں کہ انسان خلوص سے عزاداری کرے، اور اس کا اجر فقط جا کے امام حسین علیہ السلام سے اور اللہ سے طلب کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے لیے وہ ہو جائے۔ یہ خصوصی طور پہ ہمارے علماء حضرات یا جو ذاکرین حضرات ہیں، علماء تو یقیناً ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ تو یہ چیزیں نہیں کریں گے، لیکن جو دوسرے ہمارے ذاکرین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج جاتا ہے کہ آپ بے شک جو دے رہے ہیں وہ لے لیا کریں، لیکن اس طریقے سے انسان نہ کرے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ مال دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔
اس سے وہ پورا کے پورا جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے میں اتنا لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، تو یہ پھر ایسے ہو جائے گا کہ یہ آپ نے جتنا کچھ کیا ہے یہ پورے اسی دنیا میں ہی آپ کو مل چکا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اگر کوئی کچھ دے رہا ہے تو کوئی حرام نہیں ہے، لینا چاہیے، لے لے مسئلہ آپ کے، وہ ظاہر ہے کہ ضروریات انسان کے ہوتے ہیں، لینا چاہیے، لیکن اس طریقے سے لینا کہ آپ یعنی اس طریقے سے ثابت کر دیں کہ بس میں جو لے رہا ہوں اسی دنیا میں ہی یعنی میری زحمت اتنی زیادہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس کی جو فضیلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عمل کو کیا کر دیا جائے گا، یعنی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیا، ختم کر دیا آپ نے۔ تو یہ ہمیں آداب میں سے یہ ہے کہ ایک تو اولاً تو جو ذکر پڑھنے والا ہے اس کے آداب میں یہ ہے کہ وہ مال دنیا کو اس قدر اہمیت نہ دے کہ یہ پھر کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہ رہے۔ یہ البتہ علماء فرماتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ گفتگو بات کریں، علماء کا یہ کہنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ غرض یہ ہے کہ دوسری جو ایک جو عزاداری کرنے والے لوگ ہیں، عزاداری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، اور وہ بھی اپنے جو کر رہے ہیں اس کا بھی صرف جا کے اللہ سے اس کا اجر طلب کریں، یا حضرت سید شہداء علیہ السلام سے طلب کریں، کیونکہ وہ جو ہے وہ جو عزاداری کر رہا ہے یہ خلوص کے ساتھ عزاداری اس کی ہونی چاہیے۔ اور البتہ یہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خلوص جو ہے یہ ہمیں زیادہ تر عزاداران سید شہداء علیہ السلام میں نظر آتا ہے، نیاز بھی کرتے ہیں، اور جو ذاکر ہے ان کو بھی بہرحال جو نذرانہ ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور الحمدللہ ان کی جو خلوص ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان اور انڈیا میں، یقیناً یہ عزاداری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ یقین فرماؤ کہ ہم کافی جگہوں پہ جا بھی چکے ہیں اور اس میں، لیکن جو عزاداری وہاں پر خلوص ہے، البتہ پورے جہان میں خلوص ہوتی ہے عزاداران سید شہداء علیہ السلام، لیکن پاک اور ہند کی جو عزاداری ہے وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ ایک عزاداری کا نظام ہے، آداب کے ساتھ انسان عزاداری کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب عزاداری میں انسان بیٹھے تو عزاداری میں ادب کے ساتھ بیٹھے، ادب بہت ضروری ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے اور اپنے توجہ کو کربلا کی طرف راغب کر دے، اس کی توجہ جو ہے وہ کربلا کی طرف ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہے اس کی توجہ کی جو مرکز ہے وہ کربلا ہونا چاہیے۔ اور دوران عزاداری اس قسم کے کچھ حرکات نہ کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پروفیشنل ٹائپ کے عزادار ہیں۔ کہنے میں یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا انسان بیٹھا ہے بس ایک رسم کو پورا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے، اور ایسے بیٹھے جیسے انسان اپنے غم میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ خود تصور کر لیں اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، تو وہ کس کیفیت اس کی ہوتی ہے؟ وہ پروفیشنل ٹائپ کا بیٹھا ہوتا ہے، مختلف انداز میں، وہ طریقے سے، وہ ان کا لباس پروفیشنل قسم کا لباس ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا، وہ اپنے اس میں بیٹھا ہوگا۔ اور عزاداری کے باب میں جیسے مشہور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، فرمایا کہ جس نے جو امام حسین کے لیے رویا، علیہ السلام امام حسین کے لیے رویا، من بقا علی الحسین، فرمایا جو بھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے رویا، او ابقا یا کسی کو رلایا، او تباقا یا رونے والے کی شکل میں بیٹھا، اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں اس کے ذیل میں اور بھی ہے، او خدم فی مجالس الاعضاء، فرمایا کہ جو بھی ہے، جو شخص جو ہے وہ نہ رویا ہے، نہ کسی کو رلایا ہے، نہ جو ہے اس نے، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس نے نہ رونے کی شکل میں وہ بیٹھا ہے، رونے کی شکل میں انسان کو رونا نہیں آ رہا لیکن ادب سے بیٹھا ہے، ادب سے بیٹھا ہے، رونے والی کی شکل میں بیٹھا ہے، اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ میرے اوپر غم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، میں غم کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ او خدم فی اہل العزا، یا اہل عزا کا خدمتگار ہے،
اہل اعضا جو اعضا کرنے والے لوگ ہیں ان کا خدمتگار ہے، خدمت کر رہا ہے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے۔ معصوم کا فرمان ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس وجبت کے بارے میں بھی بہت سارے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ بھئی اس میں شک کرنے والا جو ہے وہ تو شکی تو یہ شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ امام نے صاف الفاظ میں کہہ دیا آپ کو شک کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو شک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے ایک عالم ہے، ابھی بھی حیات ہے، اس کی زبانی ایک چیز میں نے سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ البتہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں بھی ہے یہ چیز، کتاب کی جملے بھی ہے، لیکن میں اس کی زبانی جو کہہ رہا ہوں ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہوں، مگر میں خود بھی اس کو کتاب میں پڑھ چکا ہوں۔ اور عرض یہ ہے کہ ایک شخص تھے خراسان میں، مشہد مقدس میں، تو ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، وہ اس قسم کی روایات پڑھ رہے تھے اور کہہ رہا تھا جو بھی رویا حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے وجبت لہ الجنہ، جو بھی جس نے کسی کو رلایا اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ یہ وجبہ کا وہ کر رہا تھا۔ تو یہ ایک اور شخص تھے جو بہت بڑے عالم تھے، حدیث اور درایت میں کافی اس کو عبور تھا، تو یہ آئے اور انہوں نے رجال علم رجال درایت اصول ان میں کافی ماہر تھے، تو یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو احادیث آپ پڑھ رہے ہیں حضور، اس کی کوئی زیادہ یہ معتبر قسم کی احادیث نہیں ہے، یہ تو جنت کی ٹکٹیں ہیں جو آپ لوگ تقسیم کر رہے ہو۔ یہ الفاظ اس نے کہہ دیے۔ رات کو جب سوئے تو رات کے وقت جو ہے عالم رویا میں، خواب کے عالم میں، اس نے دیکھا کہ حضرت کہ ایک طرف جو ہے وہ محشر کا عالم ہے اور ایک طرف اہل بیت ہے، اہل بیت وہاں پہ تشریف فرما ہے اور لوگوں کو پانی دے رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں اور حوض کوثر تھے، لوگوں کو پانی دے رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ حضرت رسالت سے معاب، حضرت امیر المومنین اور حضرت سیدہ طاہرہ اور حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت سید شہداء علیہم السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ شیعوں کو، جو ان کے شیعہ ہے، ان کو پانی دے رہے ہیں حوض کوثر سے۔ تو یہ شخص فوراً دوڑا، اس نے کہا کہ میں بھی جا کے پانی پی لوں۔ تو یہ وہاں پر گیا اور اس نے پانی پینا چاہا، تو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سے کہا کہ اے شخص تجھے پانی نہیں ملے گا، روایات تو ویسے بھی سب کے سب ضعیف ہے، یہ تو ویسے بھی آپ نے کہا، آپ کے بقول کی یہ تو کوئی خاص اعتبار ہے ہی نہیں اس کا، تو پھر کیا کرنے کے لیے آئے ہو یہاں پہ؟ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے بعد میں توبہ کی۔ تو یاد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ امام نے تو صاف الفاظ میں فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اللہ کے کارخانے میں، اللہ کے رحم و کرم میں کیا یہ چیز کوئی کمی ہے ان کے؟ وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ جنت اس کے لیے معمولی چیز ہے۔ اللہ کی قدرت کے یہ لوگ قائل نہیں ہے۔ یہ آج کل کے ہمارے جو دوسرے ان کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، لیکن یہ جو اپنے ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب شیعہ کے پیروکار سمجھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ان چیزوں پہ اشکال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، پورا دن ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کے اجر و ثواب ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہے کہ جو خدا ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت دینا چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرما دیا وجبت لہ الجنہ، تو کون ہوتا ہے اس کی تفسیریں کرنے والا؟ شروع ہو گئے ان کی تفسیریں کرنے والے۔ تو عزاداری کے فضائل یہ ہے حضور کے عزاداری کے اوپر جنت واجب ہے، عزادار سید شہداء علیہ السلام کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذاکر سید شہداء علیہ السلام کے اوپر بھی جنت واجب ہے، اس شخص کے اوپر بھی جنت واجب ہے جو احترام عزاداری میں، وہ سید شہداء کے احترام میں اس نے رونے والی شکل بنائی، اور اس شخص کے اوپر بھی جنت واجب ہے جو اہل اعضاء کی خدمت کرنے والا ہے، او خدم اہل الاعضاء جو ہے اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ یعنی یہی جو حضرات ہیں جو موقع لگاتے ہیں، جو لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، یا آپ کے اپنے گاؤں دیہات یا شہروں میں جو لوگ ہیں، بعض خدمتگار لوگ ہوتے ہیں جو فوراً عزاداروں کے لیے جا کے پانی دیتے ہیں، شربت دیتے ہیں، عرض کروں آپ کی خدمت میں نیاز تقسیم کرتے ہیں، اور ہر قسم کے جو انتظامیہ والے لوگ ہیں، فرمایا ان کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ تو یہ معصومین علیہم السلام کی کہ اللہ کی رحم و کرم کو وہ صاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور مولوی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نماز پڑھنا یہ لوگ چھوڑ دے۔ عزادار سید شہداء علیہ السلام نماز کہاں چھوڑتا ہے؟ یہی تو عزاداری کے کمالات ہے۔ اگر سچا عزادار ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو معمولی چیزیں ہیں،
یہ سب یہ کرے گا، وہ احکام الہیہ کا پابند ہوگا، تو یہ تو آزادار کی وہ ہے۔ اگر کوئی ہے اس قسم کا جو آزاداری کا صرف وہ نام بدنام کر رہے ہیں اور جا کے ہر قسم کے کام کر رہا ہے، تو وہ آزادار ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے بالکل واضح ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی، بالکل کہنے کی ضرورت ہی اس کی نہیں ہے، اور کوئی وہ نہیں ہے آزادار سید شہداء علیہ السلام۔ یقیناً اس کی دل کے یہ تقویٰ ہے، اس کے قلبی تقویٰ ہے جو وہ آزادار سید شہداء ہے۔ وہ تقویدار ہے تو آزادار بنا ہے، اگر تقویدار نہ ہوتا تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ خود شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں، بعد میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے، بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس کس کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو آزادار ہے یہ اس کی دل کی تقویٰ ہے، وہ تقویدار ہے تو آزادار بنا ہے، اگر تقویدار نہ ہوتا آزادار کہاں سے بنتا ہو؟ تو یہ تو عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ اور اس میں جو ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آزادار سید شہداء علیہ السلام تقویدار ہوتا ہے، یہ تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تب یہ جا کے آزادار بنا، تب یہ جا کے آزادار بنا ہے۔ تو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھی مشوش کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سے وہ کہتے ہیں آزاداری کر رہے ہیں نا، بھئی وہ جو آزاداری ہے ان کی، وہ آزادار اس تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر ہے، اعلیٰ درجے کا متقی ہے، وہ اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض جو حضرات ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی تربیت کے لیے یہ چیزیں کہنی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے، جس کو کہا جائے، اور تربیت یقیناً ہونی چاہیے، تربیت بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں، اور آزادار یہ سید شہداء علیہ السلام ان کو ان چیز کی عادت ڈالیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اگر لے کے چاہیں آزاداری میں اور وہاں پہ ان کو بٹھا کے رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے زیادہ تر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ان کو وہاں پر مشغول رکھیں، تاکہ جو وہ مجلس کا وقت ہے اس میں وہ کم از کم جو ہے اس کو نہ جانے دیں کہ وہ گھر نہ جائیں، وہیں پہ بیٹھا رہے، تاکہ وہ یہ چیزوں کی اس نورانیت جو ہے اس کے قلب تک پہنچ جائے اور اس کو اس نورانیت میں وہ آ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا، بچے ہوتے ہیں یہاں پر کربلا مقدسہ میں ان کو لایا جاتا ہے، تو وہ بیچارے بچے، ان کو تو زیارت کرنے کا وہ نہیں ہے یقیناً پتہ، تو والدین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم اس بچے کو زری سے مس کر دیں، یا اس کو کہتے رہتے ہیں آپ زری کا بوسہ لے لیں، تو بعض بچے جو ہے وہ بوسہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ سب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کو ایسا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ یقیناً بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آزاداری کو، آداب کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے ہمیں آزاداری کرنی چاہیے۔ اور یہ دن آزاداری کے دن ہے، اور آج جو ہے کربلا مقدسہ میں 7 محرم الحرام ہے، 2 دن کے بعد عاشورہ ہے، اور عاشورہ کے لیے خصوصی طور پہ ہماری تیاری ہونی چاہیے، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی مثال آپ کے پاس نہیں ہے، عجیب دن ہے، اور اس دن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے، اور امام کا فرمان بھی ہے کہ کام سے جو دنیاوی امور ہے ان سے بھی اس دن میں پرہیز کیا جائے۔ ویسے تو پورے محرم میں یعنی یہ 10 دنوں میں پرہیز کرنا چاہیے کاموں سے، انسان اگر زیادہ مجبوری نہیں ہے تو ترک کرے، لیکن یہ جو مخصوص دن ہے، مخصوص ایک دن جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن امام نے فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام نہ کیا جائے، کوئی بھی کام نہ کیا جائے، تو لہٰذا ہمیں مکمل آمادگی کرنی چاہیے عاشور کے لیے، اور ان دنوں میں حجت خدا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔